اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ سورۃ الانفال کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو جو ایمان کے مدعی ہو، جو کہتے ہو کہ ہم نے دین کو مانا ہے، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی مانو۔ جب رسول تمہیں ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور خوب اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ ایک دن صرف تم نے اس کی عدالت میں حاضر ہونا، وہاں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دریافت اور سب سے بڑا سرمایہ جو کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی دولت سے جو شخص محروم ہے، نہ زمین و آسمان کے خزانوں کا بھی مالک بن جائے، قارون بن جائے، فرعون، اس سے زیادہ خسارے میں اور گھاٹے میں کوئی نہیں ہے۔ ختم ہو جانے والی ہے یہ چیز، یہیں چھوڑ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں لے جائے گا، اور سب نے چھوڑی ہے، لوگ جانتے ہیں، ان کی قبروں تک کا کہیں پتہ نہیں کہاں وہ چلے گئے۔ تو یہ مردار دنیا جو ایک سے ہوتی دوسرے کے پاس آتی ہے، جو اس کے پیچھے لگے رہے انہوں نے بہت خسارے کا سودا کیا، اور جن لوگوں نے ایمان حاصل کر لیا وہ کنگال مرے، دکھی مرے، اس دنیا میں بڑی حالت میں بھی رہے، ان سے زیادہ کوئی خوش نصیب اور صحت مند نہیں ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ ہے، سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تاتاری لوگ جو تھے، جو حکیم صاحب نے فرمایا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت زینب کو کہ جو دیوار تھی یاجوج ماجوج کی، اس میں اتنا سوراخ ہو گیا اور عرب کے لیے شر قریب آ گیا۔ وہ قریب 600-700 سال بعد آیا، پھر تاتاری آ گئے، چنگیز خان اور اس کی اولاد ہلاک ہوا، کس طرح مسلمانوں کو برباد کیا۔ ایسا وقت آ گیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے روئے، چیخے کہ اگر اے رسول اللہ آپ نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، اے محمد گر براری سر، قیامت کے دن قبر سے سر نکالنا ہے، سر برارو قیامت درمیان خلق، تو آئے اور قیامت تو دیکھ لے کہ امت پر آئی ہوئی، سروں کے مینار بن رہے تھے، شہروں کو آگ لگائی جا رہی تھی، دریا جو خون کے بہہ رہے تھے۔ تاتاریوں نے بالکل یہی تہیا کر لیا تھا کہ مسلمان نام کی امت کو نہیں چھوڑ۔ تو انہیں کا شہزادہ تھا جو بعد میں ولیعہد بننے والا تھا، پابندی تھی کہ کوئی مسلمان سامنے نہ آئے، اگر میں باہر نکلوں نا میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو شکار کے لیے وہ شکار گاہ کو گیا، پہرا ہوتا تھا کوئی مسلمان نہ یہاں آ جائے نظر شہزادے کو، مگر اللہ کو جو منظور تھا کہ ایک آدمی، بس سپاہیوں کی غفلت کی وجہ سے یہ اللہ کی مشیت تھی، شکار گاہ میں آ گیا۔ اب شہزادہ گھوڑے پر سوار شکار پر کے پیچھے جا رہا تھا، تو اس نے جب شکل دیکھی، داڑھی اور دوسرے پہچان لیا کہ مسلمان ہے، تو اس نے گھوڑا روکا اور اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں انسان ہی ہوں، ایرانی ہوں، جمال الدین میرا نام ہے، کون ہے مسلمان؟ تو اس نے یہ کلمہ کہا اس شہزادے نے، جس کو بعد میں اسلام نصیب ہوا، کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا بہتر ہے، یعنی اس کی نگاہ میں مسلمان کتے سے ہی بدتر۔ تو بزرگ نے برا نہیں منایا، دل سے ہی بات کہی، بڑے دردناک پیرایا میں کہ اگر میں ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا تو اس کتے سے بہتر ہوں، ورنہ کتے سے ہی برا۔ اب اس فکرہ سے وہ نہ چونک اٹھا، اس نے کہا ایمان کیا؟ وہاں موقع ملا تھوڑی سی بات بتانے کا کہ انسان کوئی چار پایا نہیں میز کے کھانے پینے کے لیے آیا، مر جائے اور مٹی میں مل جائے۔ اللہ نے اس کو عقل و شعور کی نعمت بخشی ہے، بصیرت دی ہے، اس لیے انسان تو وہ ہے جو صحیح بات سوچے اور حق کو قبول کرے۔ تھوڑی بہت باتیں ہوئیں، اب اس نے کہا کہ میرا تیرا وعدہ، اب میں نہیں کچھ بھی کر سکتا، میں ہوں بیٹا، امت باپ کی ہے، ساری دنیا خلاف ہے،
جب تم سنو نا کہ میں برسر اقتدار آ گیا ہوں تو مجھے ملنے کے لیے ضرور آنا. یہ وعدہ ہوگا. وہ درویش چلا گیا. اب یہ جب حکمران ہوا تو اس سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو اس نے اپنے شاگرد سے کہا شیخ جمال الدین نے کہ یار میرا یہ وعدہ اس کے ساتھ تھا مگر میں تو مر رہا, تم ضرور اس کو ملنے کے لیے. اب کچھ سختی جو تھی اس میں نرمی ہو گئی تو وہ گیا. مگر کون دربار میں جانے دیتا تھا. اس نے محل کے ساتھ ہی نا اپنا جان ماز کو بچا لی اور بس وہاں نماز پڑھتا اذان کہہ لیتا. تو ایک دن شہزادہ صبح کے وقت ذرا جاگ گیا تھا جلدی. اس نے آواز سنی تو دربانوں سے بلا کر پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے. کہ انہوں نے کہا ایک مسافر آیا ہوا کئی دن سے, وہ یہاں ٹھہرا ہوا, کہا پیش کرو. جب وہ تنہائی میں ملا تو اس نے یاد دلایا کس طرح آپ کی ملاقات شکارگاہ میں ایک آدمی سے ہوئی تھی. میں ان کا شاگرد, وہ تو فوت ہو گئے, میرے ذمہ انہوں نے لگا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ابھی جو اس کے تھے عمرا وزرا ان کو بلایا. اس نے لہذا اس نے کہا یار میں دیر ہوئی اندر سے مسلمان ہو چکا مگر اظہار نہیں کر سکا, تم بتاؤ ساتھ دیتے ہوئے. ان میں سے کئی نے کہا کہ ہم تو در پردہ کتنی مدت ہے نمازیں بادشاہ پڑھ رہے, کہہ نہیں سکے, خفیہ نمازیں پڑھتے. شکر ہے کہ آپ نے اسلام کو, یعنی یہاں ہے یورش تاتار کے افسانہ, پاسبان مل گئے کعبے کے سنخانہ, جو برباد کرنے کے لیے اٹھے نا انہوں نے پھر اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا اور اتنی دین کی خدمت کی اور لوگوں سے کتابیں ہمارے علماء فقہاء سے لکھوائیں. حیرت ہوتی کہ اللہ کام. تو ایمان کی بات ہے کہ ایمان اگر نہیں تو کتے سے بدتر ہے. کتا تو مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, یہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا. اور ایمان ہے تو پھر حقیقی زندگی ہے. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جنہیں یہ دولت نصیب ہو گئی ہے, جو خوش قسمتی سے مسلمان پیدا ہوئے یا بعد میں اسلام قبول کر لیا, تم مومن کہلاتے ہو. تو اب عقیدہ تو ٹھیک ہو گیا کہ تم نے اللہ کو مان لیا, رسول کو مان لیا, مگر اسی پر اگر اکتفا نہیں کرے, بس کر دے, بس میں اللہ رسول کو مانے, جب جیسے اب ساری امت اسی پر نازاں, یہی فخر ہے. اور کتنے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا ہم کتنے گئے گزرے ہیں اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, وہ کافر ہیں, منکر ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں, ان کو غلبہ, ہم ہر جگہ مر رہے ہیں. اللہ کیوں ہماری محنت نہیں کرتے؟ حالانکہ اس اصول کو یہ بھول گیا جو قرآن نے بتایا کہ جو اللہ کا نہیں بنتا نا, اللہ اس کتے کو چھوڑ دیتا, اس کو ڈھیل دے دیتا ہے, وہ اس دنیا میں کر لے, آخرت میں نپٹا. مگر جو اللہ کے کہلائے ہیں, کوئی لڑکا اگر حرام زدی کرتا پھرے, اتنا مجھے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, میرا ہی بچہ کرے. ہر کوئی کہے مولوی صاحب آپ کا بیٹا کر رہا ہے, تو مجھے پھر ناراضگی تو ہوگی کہ میرا بیٹا ہو کر تم یہ حرکت کرتے. چنانچہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں یہی بات مسلمانوں کے ذہن سے نکل گئی. اب یہ کہتے ہو یار ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھ کر آپ کا معاملہ ان کی نسبت جدا ہو گیا. وہ کلمہ نہیں پڑھتے اس لیے کرتے پھر, وہ اللہ کے دشمن ہے, بیگانے. اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام سے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کو صلح پر مائل کر لیں, کہ کچھ آپ نرم ہو جائیں, کچھ ہم مان لیتے ہیں. اگر آپ نے ان کے کہنے پر دین کی کوئی بات جو اس میں رد و بدل کر لیا تو بجائے اس کے کہ حضور کے لیے نرمی ہوتی کہ محبوب رب العالمین فرمایا لا ذکنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات, ہم دنیا میں بھی دگنی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی. جو رسول ہو کر یہ کرتا, حالانکہ لوگوں نے کتابیں اللہ کی بدلی, تبدیلیاں کی, کہا کرتے پھر ان سے ایک وقت نپٹ لیں گے. مگر تم رسول ہو, تم اس منصب پر ہوتے ہوئے اگر تبدیلی کرو ساری دنیا ٹیڑھی ہو جائے گی, دین خراب ہو جائے گی. دنیا میں اتنی عورتیں ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں کے لیے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارا بڑا مقام ہے. یہ اللہ نے چن کر تمہیں رسول کے گھر میں جگہ دی ہے. اور قرآن پاک سے حدیث سے پتہ چلتا حضور نے کوئی نکاح ویسے نہیں کیا, سب حدیثوں میں پتہ چل رہا ہے. اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا. وہ چھوٹی سی مائیں تھیں جن کے لیے پھر اللہ نے سورہ احزاب میں کہا کہ یہاں زیورات اور جو ہے نا یہ پار چار جو مانگ رہی, یہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں تو جاؤ یہاں سے. یہ تو ایک ایسا دینی ادارہ ہے کہ جو کام رسول کر رہا اس کا دوسرا جو محاذ ہے عورتوں والا, وہ تمہارے سپرد ہے. تمہارے گھروں میں دن رات جو کتاب اور حکمت پڑھی جاتی ہے, یہ بیان کرو, یہ سورہ احزاب پڑھنا آپ, کہ اس لیے اللہ لایا ہے, کرنا ہے. پیغمبر کو کیا ضرورت ہے اتنی عورتوں کی؟ اور اسی لیے مختلف قبیلوں میں سے تم چھانٹی گئی ہو کہ تمہارے قبیلے کی بچیوں کو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو, تکلف نہ آئے کہ ہماری مائیں بہنیں پوچھیں. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو
جتنا تمہارا یہ مرتبہ بلند ہے اسی طرح تمہاری ذمہ داری بڑی نازک ہے. تم میں سے اگر کسی نے نیکی کی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو دگنا ثواب دیں گے. وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ، تم میں سے کسی نے برائی کی، ضعف العذاب ضعف ہے، 2 گنا عذاب. اور کوئی نہ سمجھے کہ ہے رسول کی بیویاں، اور ان کے لیے فرمایا کان ذالک علی اللہ یسیرا. لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی، اللہ کے لیے بالکل معمولی، وہ نہیں دیکھے گا کہ نبی کی بھی. یعنی قرآن یہ اصول بیان کرتا ہے کہ جتنا اللہ کا کسی پر زیادہ فضل ہے وہ اللہ کا بنتا ہے، وہ غلط کام کرے نہیں چھوڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو صرف آمانوں پر رہ جاتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، استجابت نہیں کرتے. آگے کیا ہے؟ استجابت، کہ بات مانو، جو اللہ رسول نے کہا وہ کام کرو نا. پھر ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد عمل ہونا چاہیے. حکیم صاحب کے پاس میں جاتا ہوں، بہت اچھا نسخہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں حکیم صاحب بڑے قابل ہیں، تعریفیں بھی کرتا ہوں، نسخہ بھی چومتا چاٹتا ہوں. نہ وہ دوائی تیار کرتا ہوں نہ کھاتا ہوں، شفا کیسے ہو جائے گی؟ اللہ یہی کہتا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے مان لیا اللہ کو، رسول کو، کیا استجیبو، بات مانو، جو کہا جا رہا ہے وہ پریکٹیکلی کرو. اور یہ منافقت اور یہ تضاد جو ہماری زندگی میں صدیوں سے رہ بیٹھا ہے. ابھی چغتائی صاحب بھی کہہ رہے تھے منافق، مسلمان کہلاتے ہیں کام وہی جو کافر، بلکہ ان سے بدتر. اور اب سمجھتے ہیں ہمیں لائسنس ملا ہوا ہے، ہم کرما کو کوئی بات نہیں یار، اسلام کو تو مانتے ہیں. اور ماننے سے جو بوجھ تمہارا زیادہ بھاری ہو گیا تھا کہ تم شرم کرو، کہ وہ تو سمجھے ہی نہیں ابھی، وہ تو اللہ کے رسول کے منکر ہے. تم مانتے ہو کہ سچے ہیں، یہ کتاب پر حق ہے، تم نہیں اس کے اوپر عمل کرتے. اللہ کہتا ہے ماننے والو، یعنی جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ رسول کو مانتے، استجیبوا للہ، جو آواز اللہ دے رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں یہاں یا ایھا الذین آمنوا، میں رک کر کہتا ہوں لبیک اللہم ربی و سعدی، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں نے سن لیا، میں تعمیل کے لیے آمادہ ہوں. قرآن تو یہ، اگر قرآن کہہ رہا کہ یہ کام نہ کر، پڑھا، چوما، ثواب لے لیا ایک حرف کا 10 نیکیاں، اس کی مخالفت کی، کیا مانا اللہ کی بات؟ استجابت تو کی نہیں، جو کہا تھا وہ کام کیا نہیں، مانا نہیں، قبول نہیں کیا اس کو. اس لیے کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی مانو. اور اللہ کیا؟ ہمارے اس ملک میں ہندوستان میں بزرگ ہوئے مولانا فضل الرحمان مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ولی تھے، بڑے بڑے علماء اور نیک لوگ ان کی خدمت میں جاتے تھے، تہجد گزار، با جماعت نماز نہیں چھوڑی. تو وہ جب لوگ آتے تھے دوسرے ملنے کے لیے تو ہندی زبان میں ترجمہ کر دیتے تھے قرآن پاک کا، کہ ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ فرماتے تھے اللہ جو ہے نا سادہ زبان میں ترجمہ کریں تو من مون، جس کو ہم مون کہتے ہیں نا، کہ من کو مولے، ایسا خوبصورت، ایسا پیارا، ایسا خوبیاں والا کہ جو نظر ڈالے بس اپنا دل دے بیٹھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اپنا ذکر کیا حدیث میں سارا پیارا پیارا، وہاں کوئی بات ایسی نہیں جہاں ڈرانے کی بات. وہ بھی ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے گا، وہ ڈرانا وہ نہیں کہ درندے سے جیسے ڈرایا جاتا یا شیر سے ڈرایا جاتا، محبوب سے ڈرایا، کہا کہ وہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں نظر اٹھائے گا. اب یہ جو انسان صاحب بصیرت ایمان وہ مر جائے گا کہ اللہ بات ہی نہیں کرے گا. جب قیامت کے دن بھی نہ دیدار نصیب ہوگا، نہ مجھ سے بات کرے گا، ناراضگی سے منہ پھیر لے گا. اللہ کہتا ہے لا یکلم، اللہ بات ہی نہیں کرے گا. ترستے رہیں گے کہ ہم سے بھی اللہ بات کرے. محروم، محفل میں سارے باتیں کر رہے ہیں، اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مانو، اور اللہ کے بارے میں اگر آدمی سوچے تو اللہ خوبیوں کا مالک. اسی لیے شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ سارے کلموں میں سے پیارا، قرآن کے بعد جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں نا کلمے، 4 ہیں پیارے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ. ان کی تشریح کی ہے کہ جتنا جی چاہے پھیلاتے جاؤ اللہ کے بارے میں، دفتروں کے دفتر لکھو، 6 روزی کے ماہ روز علم الہیات ہے تو سارا کچھ اس میں. سبحان اللہ، کیا بنی اس میں ہونا چاہیے. کوئی ایسی بات نہ مانو، کوئی ایسا عقیدہ نہ مانو جس سے یہ نتیجہ نکلے کہ اللہ میں یار یہ تو بات بری، یہ ظلم کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، بے انصافی. عیب نہیں ہوگا اس میں، جس میں عیب ہوگا نا صاف سمجھ لو وہ اللہ نہیں ہے، وہ تمہارا جو ہے نا فہم اس میں غلطی ہوئی ہے، دین سے بے خبری ہے. ورنہ اللہ تو ہے ہی وہ جس میں کوئی عیب. جتنا جی چاہے سو جس میں سے عیب نکلتا نا وہیں رک دو کہ یہ سمجھ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. اللہ نے وہ تو پیارا منمول الحمدللہ.
اور ہر خوبی جو تمہیں درکار ہے وہ اس میں. کئی چیز میں اتنا کہ علم ہے، ظاہری حسن نہیں ہے، کوئی تقریر اچھی نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی خامی، جس سے آدمی کہتا ہے یار اس سے بھی محبت کرتے ہیں مگر ادھر بھی جانا پڑے گا. اللہ کہتا کون سی چیز تم چاہتے ہو جو محبوب میں ہونی چاہیے جو مجھ میں نہیں، بتاؤ. جمال ہے، کمال ہے، نوال ہے، الحمدللہ. عیب ایک بھی نہیں جس سے تم نفرت کرو کہ یار اس میں تو خامی نکلائی. خوبی ہر جو بھی تم چاہتے ہو کو پیار کرنے والا ہو، رازق ہو، دعائیں سننے والا ہو، سب ہے. پھر کہا کہ اگر وہ کئی ہوتے ایسے پھر بھی محبت بڑھ جاتی کہ اگر وہ بھی ہے ایک عالم ہے بڑا اچھا اسی کے برابر کا یار دوسرا عالم بھی، اور اگر وہ یکتا ہو کہ صرف ایک ہی ہے اور اس سے ایسا کوئی نہیں تو پھر آدمی نے دوسری طرف کیوں جانا. لا الہ الا اللہ کہ دوسرا ان شانوں والا کوئی ہے ہی نہ کوئی سبحان ہے نہ الحمدللہ. اور پھر اللہ اکبر کہا کہ باقی چیزیں محدود ہیں، حد آ جاتی. آدمی دیکھ لیتا یار ساری عمر سن لیا اب مولوی صاحب کے پاس اور کچھ نہیں، بس انتہا دیکھ لیں. جس کی انتہا آئے گی آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ بس ہوگی کمال کی. لا محدود، جتنا جی چاہے سوچتے جائیں. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے ایک دن پوچھا کہ لوگوں تم اللہ اکبر کا کیا ترجمہ کرتے؟ کہنے لگے اللہ ہر شے سے بڑا. انہوں نے کہا کوئی شے ہے جس سے وہ بڑا ہو؟ شے کیا ہے؟ شے تو اس کا ارادہ ہے، حکم ہے. یہ کسی پڑھنے میں کیا پڑھ سکتے ہیں کہ ادھر اللہ یہ چیزیں، اللہ تو اس کے بنانے سے تو بچتی، یہ مقابلہ کریں گے اس کا؟ یہ نہیں. اللہ اکبر میں نہیں یوں سوا، اللہ اس سے بڑا ہے کہ انسان اس کی حقیقت بیان نہیں کرتے. غیر محدود ہے، اللہ متناہیت. انسان کی عقل جو عاجز ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کرتا. تو یہ چار چیزیں، اور ایسا پیارا اللہ کہتا ان کی مانتے ہو جن کا کوئی احسان نہیں، عیبوں سے بڑے ہوئے ہیں، فانی ہیں، مر جائیں گے، ان کی باتیں مانتے، میری نہیں مانتے. استجیبوا للہ، اللہ کی مانو منموہن کی، جس سے پیارا اور جس سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں. اور چار جو ہے نا سمجھیں حرف جار، یہ آدمی یاد رکھے دین سارا سمجھا. سورہ فاتحہ کے ابتدا بھی جو ہے نا وقت نہیں، ورنہ وہ بھی یہ من کا وابے کا ولا کا ویلک، یہ چار ہے کہ اللہ جس کو کچھ ملتا ہے نا میں ہوں یا کوئی، من کا کوئی نہیں دیتا، صرف تجھ سے ملتا. مبدا تو ہے، جہاں بھی کوئی چیز آ رہی ہے تیری طرف سے آ رہی، باقی کسی کے پاس ہے ہی کوئی تھا ہی نہیں، دینا کیا تھا. تو ہمیشہ سے، اس لیے کسی کو بھی کچھ ملتا من کا تجھ سے ملتا. اور ملنے کے بعد اگر کیا وہ چیز جو ہے وہ اللہ کی محتاج نہیں رہی. یہ میرے بنا دیا بڑائی نے پتہ نہیں زندہ کہن اس طرح بھی نہیں کائنات کہ اللہ نے بنا دی چیزیں اب اپنے سہارے چل رہی ہے، یہ بھی دہریت اور کفر ہے. بیکار ہر شے تیرے سہارے کیا ہے. ایک لمحہ کے لیے تو نظر ہٹا لے اسی کو موت کہتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جائے گی ہر شے، رہ ہی نہیں سکتی. بیکار تیری مشیت اور تیرے حکم سے وہ قائم ہے. اور یہ بھی نہیں کہ بس ہے تو اب تیرا اس پر کنٹرول نہیں، کوئی اس پر تصرف نہیں، بلا کا اب بھی ہر شے تیرے قابو میں ہے. بالکل اس کے بعد تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں پیشانی کے، جس طرح چاہے گا رکھے گا. کوئی چیز اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، جاندار ہو یا بے جان، ان سب پر تیرا تصرف، حکم تیرا چل رہا. وائلیک، اور آخر میں بھی سب کچھ تیری طرف لوٹ جائے گا. کوئی نہیں رہے گا مالک، ہم سے بھی ساری چیزیں چھن جائیں گی، آنکھیں جاتی رہیں گی، دماغ جاتے رہیں گے، ساری زندگی واپس. من کا وابے کا ولا کا ویلا. تو ایسا ہو آدمی اس سے آنکھیں چرائے اور اس سے پیار نہ کرے اور اس کی بات نہ مانے، اب اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے. اسی لیے بے دینی کو ظلم عظیم کہا کہ تم ظلم کرنے پر بھی آئے تو اس کے ساتھ ظلم کیا جس کا سارا جہان تھا، اس کا حق مارا اور چھین کر ان کو دے دیا جو اس کے عاجز بندے تھے، مرنے والے رفانی. تو اللہ کہتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی بات مانو، جو کہے نہ کرو، جس سے روکے رک جاؤ. اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں وہ رب العالمین ہے، ہر ضرورت کی چیز پیدا کی. اللہ پاک آتاکم من کل ما سألتموہ، جو چیز تم نے مانگی ہے میں نے دے دی. ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب بھی ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ یہ مانگی کو دے، یہ وہ مانگنا نہیں جو دعائیں ہم کرتے ہیں، یہ مانگنا کہ ہر شے نے جو اپنی ضرورت کا اپنے زبان حال سے مطابقہ کیا کہ مجھے یہ چاہیے، پتھر کو، ہوا کو، جس شے نے جو مانگا کہ میں مجھ کو اگر بنا رہا اور مجھ سے کام نہ تو مجھ کو پھر وسائل دے نا، وہ چیزیں مجھ میں رکھ، خصوصیات جو میں اپنے کام میں ان سے کام لوں. اللہ نے ہر شے کو وہ چیز دے دی. جو چیز جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے نا، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، ہر چیز کو وہ چیز دی ہے جو درکار انسان کو بھی دی.
تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ہر شے کی ضرورت کا میں نے اہتمام کیا، مگر کیا ایسے ہے کہ خود کفیل نہیں کسی چیز کو بنائی. یہ سوچنے کی بات. دوائیاں چاہیے تھیں، ڈاکٹر بنائے، مگر ہر آدمی خود نہیں ڈاکٹر کہ وہ آپ ہی اپنا علاج کر لے. ضرورت ہے پوری ہوئی مگر ادھر جانا پڑے گا. اسی طرح قانون کی ضرورت ہے، قانون دان ہے. مسائل سے سارے لوگ واقف نہیں ہو سکتے، ساری دنیا مجتہد اور عالم نہیں ہو سکتی. علماء ہیں، ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں. یعنی دکانوں سے جا کر سودے کے لیے سامان سارے ضرورت کے سپلائی ہو رہے ہیں مگر وہ مختلف ایجنسیوں کے ذریعہ. اسی طرح جو سب سے بڑی ضرورت تھی کہ اللہ کی بات ماننی ہے، باقی ٹھیک ہے اس سے بڑا کوئی ہمارا آقا نہیں، مالک نہیں، مگر اس کی مرضی کہاں سے معلوم ہے؟ کون بتائے کہ وہ کس شے کو پسند کرتا ہے، کس شے سے ناراض ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح معلومات کہاں سے؟ کہا انتظام اس کا بھی کیا. اگر نہ ہوتا ربوبیت ناقص ہوتی، مارج پیدا نہ ہوتے، دوسری چیزوں والے نہ تم تو کہتے کہ اللہ نے کیا بنایا یار کہ ہماری یہ ضرورتیں نہیں. فرمایا ہدایت کی ضرورت بھی پوری کی ہے، انا علینا للہدیٰ، جیسے اور ضرورتیں پوری کی ہیں یہ بھی میری ذمہ داری تھی کہ تمہیں راستہ بتاؤں کہ دنیا میں اس طرح رہو. مگر اس کے لیے بھی ہر شخص خود کفیل نہیں کہ سارے اپنی اپنی جگہ سمجھیں. اس کے لیے بھی ایک خاص گروہ ہے اسپیشلسٹوں کا جو رسول اور نبی ادھر تک یہ ضرورت پوری ہوگی. باقی جو جہاں تم گھومو گے نا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دانشوروں کے پاس کچھ نہیں. وہ خود اگر اپنی حقیقت جانتے ہوں گے صاف کہہ دیں کہ اللہ کے بندے وہ ہمارے پاس ظن و تخمین ہے، گویڑ ہے، اندازے ہیں، ہمیں سمجھ ایسا ہماری سمجھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حق ہے. ہم خود اس بارے میں کوئی یقین نہیں رکھتے، ہمارے ساتھی دوسری رائے بھی رکھتے ہیں. مگر ایک گروہ ایسا جو یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس ظن ہے، گمان ہے، حق، وہ کہے گا حق ہے بالکل جو فیکٹ ہے نا. اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم علیہ السلام تک بالکل ایک ہی گواہی دے رہے ہیں. علاقے جدے ہوں گے، زبانیں جدی ہوں گی، ملاقات نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے ملے نہیں، مگر بات حق 2 اور 2 4 ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. تو فرمایا لوگو ایمان لائو تو اللہ کی بات مانو. اور اللہ کی بات کہاں سے ملے گی؟ والے رسول، رسول کی بات. اللہ آپ نہیں آئے گا. یہ تو دنیا کے بادشاہ نہیں کرتے جو حقیر ردنا ہے کہ گھر گھر پھرے لوگوں کو نوٹس دیتے پھریں، ان کے ہرکارے ہیں، ان کے ماتحت لوگ ہیں جو تمہیں اطلاع دیتے ہیں. تو اللہ خود چل کر تمہارے پاس آئے بتانے کے لیے. اس نے برگزیدہ ہستیاں چنی ہیں، رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا دامن پکڑو. ہدایت چاہتے ہو تو اس کے لیے ادارہ بنا دیا ہے. اور اگر کوئی شخص دوائی چاہتا مگر وہ کہ میں اسپتال نہیں جانا، مرے پھر بیمار ہو کر، شکایت اللہ کی نہیں کر سکا تو خود نادان ہے. جو لوگ تھے اس کام کے لیے کیوں نہیں ان کے پاس جاتا؟ تو رسول کو جو نہیں مانتا نالائق، اگر وہ بھٹکتا ہے دنیا میں بھی ذلت کی زندگی اور یہ جہنم بنا دیتا ہے سارے جہان کو، اسی لیے کہ وہ اس آدمی کے پاس نہیں گیا جو اللہ کی طرف سے رہبر. تو رسول کی ضرورت دنیا کے لیے اس سے زیادہ ہے جتنی انسانی بدن کے لیے آکسیجن کی. خدا کی قسم آکسیجن کے بغیر شاید آدمی زندہ. جو نبی سے جیسے ابن قیم فرمایا ایک لمحہ کے لیے رسول آنکھوں سے اوجھل ہوا نا فسد قلبوں کا، اسی وقت تیرا دل تباہ ہو جائے گا اور تو بدماش بن جائے گا. کوئی طاقت نہیں، تو بوش ہوتے ہوئے حرام زادہ ہوگا، ڈاکو ہوگا دنیا کا بڑا، سارا علم و فضل جو برباد. تو رسول جو ہے وہ انسان کے لیے حیات سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے اذا دعاکم، جب رسول بلائے. اب کس چیز کے لیے بلاتا؟ یہ دین کی وضاحت کرتی. اب کوئی آدمی جو سمجھدار ہے، حالات سے واقف ہے، بے خبر نہیں کہ دنیا دوزخ بنی ہے، کہیں چین نہیں، کہیں روشنی نہیں آ رہی، جدھر نظر دوڑاتے ہیں یہی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہوا پھٹ جائے، ایک بم چل گیا دنیا تباہ ہو جائے گی، تباہی کے کنارے کھڑی. اللہ کہتا ہے رسول کیا کرتا ہے؟ ذا دعاکم لما یحییکم، رسول تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. حالانکہ زندہ تم چل پھرتے نا کہ ہمارے پاس تو محل ہیں، جہاز ہیں، ہم سے زیادہ کون سے فرمایا یہ زندہ نہیں ہیں. جو ایمان جن کے پاس نہیں، شریعت نہیں، اسلام نہیں، یہ چلتی پھرتی مردہ لاشیں، ان کو کوئی زندہ نہ کہو، یہ مرے ہوئے. اوامن کان میتا، مرے، بیکار ہے انسانیت کے لیے، نقصان دہ ہیں، بدبودار لاشیں. زندہ صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول کی بات فرمایا. رسول جو تعلیم دیتا ہے وہ زندگی بخش، اس سے لوگوں کو زندگی نصیب ہوگی. مرے زندہ ہو جاتے ہیں. اور لوگوں نے دیکھا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دہریہ تھا نیاز فتح پوری، اپنے علم پر نازاں تھا، بکواس کرتا رہتا تھا. تو ہم اکٹھے ہوئے لکھنؤ میں ایک مرتبہ، تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ نیاز صاحب لکھنؤ شہر کا کیا حال ہوگا، مہنگائی اور چیزوں میں ملاوٹ اور جھوٹ اور عدالتوں میں رشوت اور
وہ بھی جانتا تھا، بہت زیادہ جانتا تھا. اس نے کہا مولانا آپ کو کیا پتا، آپ حجروں میں کام بہت خراب ہے، حد سے گزری. انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کا نیاز صاحب آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت مدرسوں کچھ ساتھی ملیں اور یہ لکھنؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کہنے لگا مولانا آپ پاگل ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہو سکے. اب مولانا نے کہا کہ نیاز صاحب آپ تاریخ سے ماشاءاللہ واقف ہیں، عرب جو تھے 13-14 سال پہلے وہ کیسے تھے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، جانوروں سے بدتر، اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے. کہا ٹھیک ہوئے، موضوعوں کا منکر تھا نا قرآن میں، جہاں موضوعات تعویل کرنی بے دین نے. ہاں کہنا ہے باقی یہ تو تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا بدل گئی. بہت لوگ جو تھے نا فرشتوں سے بہتر ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ جس شخص نے یہ کام کیا اس کے پاس کوئی وسائل و ذرائع، کوئی پڑھا لکھا، کوئی آپ کی طرح ہو صحافی، کوئی نہیں امید تھا. کہنے لگے آپ مان رہے ہیں کہ میں آپ اور سارے علم والے مل کر لکھنؤ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو ایک امی نے جب اس سے زیادہ بگڑے لوگ ٹھیک کر دیے، جو دوسروں سے نہیں کام آپ کہتے ہو سکتا، تو معجزہ کس کو کہتے؟ جس سے دوسرے لوگ عاجز آ جائیں، ہار جائیں، وہ کر دے، یہ معجزہ. شرمندہ ہوا. تو رسول کرتا ہے لما یحییکم، ایسی دعوت دیتا جو قبول کر لے اور وہ جام شفا پی لے. صرف ہماری طرح تلاوت نہ قرآن کی کرتا رہے، عمل کرے، زندہ ہو بالکل زندہ ہو جاتا، ورنہ انسان مردہ. تاریخ میں آتا ہے کہ جب عبد الملک بن مروان نے اپنے چچا کے لڑکے عمر بن سعید سے، وہ بھی خلافت کا مدعی ہو گئی، خلافت بن گئی نا مذاق، ادھر یہ ادھر چچا کا بیٹا، پھر لڑائی ہوئی، اس نے امان دے دی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کوئی نقصان نہیں. محل میں بلا لیا، محل میں آتے ہی اسی وقت گرفتار کر کے چھری سے ذبح کیا، اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کیا، واضح سے پھر گیا. پہلی غداری جو مسلمان خلیفہ نے کی. اب ایک بدوی ملنے کے لیے آیا تو عبد الملک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ سناؤ عبد الملک کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ اپنے بارے میں پوچھا. اس نے کہا وہ تو مجھے سے ہی مر چکا. بدوی نے کہا کہ عبد الملک تو مر چکا. اس نے کہا میں تو تیرے پاس نہیں. اس نے کہا جس دن اس نے عمر بن سعید کے ساتھ معاہدہ کیا تھا پھر گیا تھا اور دھوکے سے کہا، اس دن سے مر گیا. عبد الملک نہیں رہا، اب ایک لاش ہے جو چل پھر رہی. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آدمی میں دین نہیں، شرافت میں نہیں، کوئی کردار نہیں، تو کیا ہے؟ مرا ہوا، زندہ نہیں. تو فرمایا رسول کی مانو، رسول تمہیں اس شے کی طرف بلاتا جو صحیح معنوں میں زندہ کر دے. پھر جو لوگ چلتے پھرتے نا، دکان پر بیٹھا تاجر بھی زندہ ہے، عدالت میں بیٹھا جج زندہ ہے، ان میں وہ کردار ہے جو ایک انسان میں ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یہ بہت بڑی دھمکی دی. اس میں ہم آ گئے ہیں نا کہ سن لو، اگر نوبت یہی رہی نا تم ڈھیٹ بن گئے کہ قرآن سنایا جاتا رہا، یہ آواز بلند ہوتی رہی، مان لو کرو یہ کام، مگر تم نے نہیں کیا، سنی انسنی کر دی، یہ عادت بنا لی کہ بات سنے عمل نہیں. تو نتیجہ کیا پھر ہوگا؟ قانون خداوندی کہ یاد رکھو ایسا وقت آتا کہ اللہ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا، رکاوٹ بن جاتا. کیا اللہ حائل ہو جاتا؟ یہ وہ قانون ہے جس کو دوسری جگہ فرمایا دلوں پر مور لگ جاتا. اللہ تعالیٰ پھر بالکل سیل کر دیتا، پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی، توبہ ہی نہیں کر سکتا، نہ وہ باز آ سکتا. اس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا. وقت تھا کہ اگر برائی کر رہا تھا باز آ جاتا، لوٹ آتا، تو فاصلہ ابھی تھوڑا ہی تھا، زیادہ دور نہیں گیا تھا، آ سکتا. مگر جب بہت دور نکل گیا، ظلالم بعید، عادی ہو گیا جرائم کا، اور اللہ کا کلام بھی اس کے لیے بے اثر ہو گیا، تو پھر یہ نوبت آتی ہے کہ دل جو ہے نا پھر وہ نیکی چاہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ رکاوٹ بن جاتا، یعنی اللہ کا قانون یہ سزا دیتا. اور حضور علیہ السلام نے اب بڑے اچھے طریقہ سمجھایا، جب تم گناہ کرتے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا، اگر توبہ کر لو صاف ہو جاتا، اگر پھر کرو سیاہی پھیل، اور آخر وقت آتا پورا دل سیاہ ہو جاتا. فذلک الران الذی، فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کو اللہ کہتا ہے بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کی کرتوتوں سے پھر ان کے دل جو تھے نا وہ سیاہ ہو گئے. یہ دل کا سیاہ ہو جانا کہ اللہ پھر دیوار کھڑی کر دے، کیا بنی ہدایت اثر کرے. یہ مار پڑ جانے کی اور بالکل جہنمی اور لا علاج ہونے. اب یہاں شکایت کرے کہ اللہ پہلے نہیں کرتا، تم کام وہ کرتے ہو جس سے یہ نتیجہ نکلتا. قانون خداوندی سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا، اور یہ کوئی شکایت نہیں کر سکتا. جب ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں کہ پرہیز کرو، یہ ہیپاٹائٹس اسٹیج پر پہنچ جائے گی، پھر نہیں علاج ہوگا. یہ بیماری یہاں تک پہنچ گئی نا، پھر ہمارے بس کی بات نہیں، قانون قدرت ہے، یہ نہیں کوئی خبیث سنتا. بعد میں وہ لا علاج ہو جاتا اور کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر جا بھائی اب علاج فکر نہیں یار، ڈاکٹروں نے مجھے مایوس کیا. پر ڈاکٹروں نے کیا مایوس کیا؟ تمہاری بات پرہیزی نے کیا. یہی اللہ نے کہا کہ میں نے کہا سن لو میری بات،
اور میرے رسول کی زندگی چاہتے ہو، ورنہ یاد رکھو وقت آتا کہ اللہ بندے اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، دل میں پھر نیک بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اور ساتھ فرمایا یہ معاملہ یہیں نہیں ختم ہوگا کہ چلو نہیں ہدایت ہوتی، نہیں، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آگے کا سوچو پھر کہ انجام کیا ہونے والا۔ ایک وقت تم اللہ کی عدالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ کیا کمائی کر کے آئے ہو، اس وقت سے ڈر جاؤ۔ اور اب موقع ہے کہ اگر ابھی زنگ نہیں لگا تو توبہ کرو، مگر زنا کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، ایک وقت آئے گا تمہیں پھر اچھی بات سے نفرت ہو جائے گی، بری باتیں اچھی لگیں گی، دل جو ہے اس پر مہر لگ جائے گی۔ اور قرآن پاک میں آپ جہاں نہ دیکھیں بہت یہ شوشے کفار نے اٹھا، قرآن کہتا ہے اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے جہاں مہر لگائی ہے وہاں بتایا بے کفر ہے، بما کانوا، جو کرتوت کیے اس کے نتیجہ میں یہ نتیجہ نکلا۔ یہ اللہ نے کہنا چاہیے، اس سے بھی لوگ مغالطے میں پڑ جائے، اللہ نے جو قانون بنائے ہیں نا اس سے چونکہ نتیجہ نکلتا، وہ قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا، اس لیے یہ کہنا بھی درست ہے کہ اللہ نے ایسا کیا، اور یہ بھی کہنا چاہیے سادہ کہ قانون قدرت کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا۔ اس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو ایسے کرتے رہیں گے اللہ نے یہ سنت اور قانون مقرر کیا کہ پھر یہ لازم ایسا ہو کر رہے گا، وہ قصور انسان کا اپنا ہوگا۔ اس لیے اب پوری امت مسلمان رو رہی ہے، چلا رہی ہے، خاکوں پر احتجاج کر رہی ہے، یہ حب رسول کانفرنسیں ہو رہی ہیں، حال یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں ان سے بھی شاذ و نادر کو اللہ کا بندہ ہوگا جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، سچ نہیں بولیں گے، چیزوں میں ملاوٹ کریں گے، ہر حرام زدگی اللہ کے رسول کی مخالفت میں کریں گے، اور حب رسول کے جھوٹے دعوے کرتے رہیں گے، اور نہیں مانیں گے کہ تاثر رسول وان تتذر حبہ ھذا الامری فی الفعال بھائی، رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اعلان یہ کر رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے زیادہ عجیب بات دنیا میں نہیں سنی، یہ انوکھی محبت ہے۔ لو کان حبک صادق اللہ تعالی، محبت سچی ہوتی تو رسول کے حکم مانتا، صرف خاکے پر سر کٹا رہا، وہاں تو سر بھی نہیں کٹانا، حکم ہی ماننا نا کہ چلو جا کر مسجد میں، نہیں مانتا۔ لو کان حبک صادق اللہ تعالی ان المحب لمن یحب یطیع، جن میں محبت ہوتی ہے وہ محبوب کی بات مانتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ محبوب کا مانے نا، کیا محبت ہے، ایک جھوٹا دعویٰ۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ہم سب کو جھنجھوڑا کہ ایمان کے دعوے کے بعد مغالطے کا شکار نہ ہو جاؤ کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں ہماری اللہ رعایت کرے گا، کلمہ پڑھنے سے تمہارا معاملہ خطرناک ہو گیا، وہ کافر نہیں مانتے تو ان سے پھر نپٹوں گا، تم ماننے والے کہلاتے ہو، پھر نہیں سیدھے کام کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رسول کی مان لو، دنیا میں بھی حیات اچھی ہوگی، آخرت میں بھی، ورنہ پھر پیشی تو ہونی ہے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی رعایت نہیں ہوگی، صحیح عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔